اتحاد و یکجہتی قرآن کریم کا اہم ترین منشور ہے۔ حفظ، قرأت اور علوم قرآن کے بین الاقوامی مقابلے کے مہمانوں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ ایران کا 11واں صدارتی الیکشن، امیدواروں کا تیسرا اور آخری ٹی وی مناظرہ۔ ترکی میں حکومت کے خلاف عوام کی ملک گیر تحریک، عوام کے احتجاجی مظاہرے اور پولیس کے ساتھ تصادم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabarein@sahartv.ir، اور انٹرنیٹ پر آپ ہماری نشریات براہ راست ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں: urdu.sahartv.ir/iOS، urdu.sahartv.ir/Android اور urdu.sahartv.ir/live۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ تہران میں منعقد ہونے والے حفظ، قرأت اور قرآنی علوم کے عالمی مقابلے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ اتحاد و یکجہتی قرآن کا سب سے اہم منشور ہے، جسے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ تہران میں منعقدہ حفظ قرأت اور قرآنی علوم کے 30ویں بین الاقوامی مقابلے کے مہمانوں نے سنیچر کو قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی سے ملاقات کی۔ قائد انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا کہ جس زبان سے بھی آج مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی جائے وہ خدائی زبان ہے، اور جو زبان بھی مسلمانوں اور مختلف اسلامی فرقوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی بات کرے وہ شیطانی زبان ہے۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے اس بات پر تاکید فرمائی کہ قرآن اور اس کی عزت بخش تعلیمات سے زیادہ آشنائی حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے قرآن کریم کا ایک اہم پیغام اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے اور منتشر نہ ہونے کا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل استعماری طاقتوں کے حربے اور طریقے ہیں جس میں مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا اور مذہبی تعصبات میں شدت لانا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے بعض مسلم ممالک اور حکومتوں کے فریب خوردگی اور دشمن کے کھیل میں شریک ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی ایک فوری نوعیت کا فریضہ ہے۔ آپ نے خون خرابے، اندھا دھند کیے جانے والے دہشت گردانہ حملوں اور اس کے نتیجے میں رونما ہونے والے سانحوں کو، جس سے اسرائیل بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، امت مسلمہ کے درمیان اختلافات اور تعصبات کا نتیجہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دور امت مسلمہ اور مسلمان حکومتوں کے لیے کڑے امتحان کا دور ہے، جس کے لیے مسلمانوں کو پوری ہوشیاری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ قائد انقلاب اسلامی نے مغربی دنیا کی جانب سے عالم اسلام کے خلاف جاری اسلاموفوبیا کی موجوں کی جانب اشارہ کیا اور اس بات پر تاکید فرمائی کہ مغربی دشمن نے مسلمانوں کے خلاف تلواریں تان لی ہیں، لہٰذا امت مسلمہ کو اپنی اندرونی طاقت اور توانائیوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، جس کا اہم ترین ذریعہ اتحاد و یکجہتی کا حصول ہے اور مشترکہ نکات پر جمع ہونا ہے۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ آج اسلامی دنیا قرآنی حقائق کی پیاسی ہے، اور ماضی کے برخلاف جب عالم اسلام کے سرکردہ لوگ اپنی حریت پسندانہ صداؤں کو سوشلسٹ اور کمیونسٹ نعروں کے ذریعے بلند کرتے تھے، آج مشرق سے لے کر مغرب تک پورے عالم اسلام میں جو بھی انصاف، خود مختاری اور آزادی و سربلندی کی دہائی دیتا ہے وہ قرآنی نعروں کے ذریعے دیتا نظر آتا ہے۔ آپ نے قرآنی مقابلوں کے انعقاد کو قرآن کریم کے حقائق اور معارف سے زیادہ آشنائی کا ذریعہ قرار دیا اور فرمایا کہ قرآن کریم کی تعلیمات سے آشنائی مسلمانوں کی سلامتی، عزت، سربلندی اور قرآنی تعلیمات کے سائے میں زندگی گزارنے کا سامان فراہم کرتی ہے۔ قائد انقلاب اسلامی کے خطاب سے قبل محکمہ حج و اوقاف میں ولی فقیہ کے نمائندے حجت الاسلام محمدی نے قرآن کریم کے 30ویں بین الاقوامی مقابلوں کے انعقاد کے بارے میں ایک رپورٹ بھی قائد انقلاب اسلامی کی خدمت میں پڑھ کر سنائی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے کہا ہے کہ عوام کے درمیان سے وجود میں آنے والی حکومت کو اپنی بقا اور قوم کے حقوق کے دفاع کے لیے ایک پیش رفتہ حکومت ضروری ہے، اور پیش رفت کے لیے اجتماعی کوشش بھی لازمی ہے۔
صدر احمدی نژاد نے تہران تبریز زیر زمین ریلوے لائن کے ایک پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب میں جو تہران کے جنوب میں منعقد ہوئی کہا کہ ان کی حکومت کے دونوں ادوار میں 30 اہم اور تقدیر ساز کام انجام پائے ہیں، جن میں سے ایک خلا میں سیٹلائٹ کو روانہ کرنا اور ایٹمی میدان میں پیش رفت ہے۔ صدر احمدی نژاد نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کے عوام کے دشمن ایران کی ترقی و پیش رفت کے مخالف ہیں، کہا کہ دشمن دیکھ رہے ہیں کہ ایران تیزی کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ رہا ہے اور مختلف پروجیکٹوں پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہی پروجیکٹوں میں سے ایک سبسڈی کو بامقصد بنانے کا منصوبہ بھی شامل ہے، جس کو عملی جامہ پہنانے میں ایران نے کامیابی حاصل کی ہے۔ صدر احمدی نژاد نے کہا کہ ایران کی انہی کامیابیوں کے پیش نظر دشمن بھی ایرانی عوام کے خلاف اپنی دشمنیوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور باہر سے ایران کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر احمدی نژاد نے کہا کہ دشمن نے ایران کے عوام کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی ہے، ہمیں اس کو عبور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو بہتر بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہے اور اس کام کے لیے ایران میں بے پناہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ واضح ہے کہ تہران تبریز ریلوے لائن کے راستے میں زیر زمین ٹنل کے پروجیکٹ کا افتتاح سنیچر کو صدر احمدی نژاد نے کیا۔ ایران کے 11ویں صدارتی الیکشن کے امیدواروں کا تیسرا اور آخری ٹی وی مناظرہ جمعے کی شام ایران ٹی وی کے چینل نمبر 1 سے براہ راست نشر ہوا۔ اس مناظرے میں امیدواروں کے درمیان سیاسی مسائل اور خارجہ پالیسی کے بارے میں مباحثہ انجام پایا۔ ایران کے 11ویں صدارتی الیکشن کے امیدواروں کا تیسرا اور آخری ٹی وی مناظرہ جمعے کو مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے شروع ہوا اور رات 8:45 بجے تک جاری رہا۔ ایران کے قومی ٹیلی ویژن کے چینل نمبر 1 سے براہ راست نشر ہونے والے تیسرے اور آخری ٹی وی مناظرے میں پہلے محسن رضائی نے اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسی کے بارے میں وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی عوام کے حقوق کے حصول پر استوار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی اور اسلامی ملکوں کے ساتھ روابط کا استحکام اور بین الاقوامی میدان میں اقتصادی اور ثقافتی روابط کا فروغ ان کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہوگا۔ محسن رضائی کے بعد ایک اور صدارتی امیدوار محمد باقر قالیباف نے اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی 5 نکات پر مشتمل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے وہ اندرونی استحکام پر کام کریں گے اور عوام کو ساتھ لے کر چلیں گے، کیونکہ جو حکومت عوام میں مقبول نہ ہو وہ کسی بھی طرح کے مذاکرات کی میز پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہی علاقائی ڈپلومیسی کو فعال کرنے، اقتصادیات کے سدھار کی پالیسی پر عمل کرنے، عوامی فلاح و بہبود پر کام کرنے، استقامت و مزاحمت کی حکمت عملی پر عمل درآمد کرنے اور زیرکانہ رقابت کو فعال کرنے کا وعدہ کیا۔ قالیباف کے بعد ایک اور صدارتی امیدوار ڈاکٹر حداد عادل نے اپنی داخلہ اور خارجہ سیاست کی تشریح کی اور کہا کہ پابندیوں کے مسئلے کا حل ان کی حکومت کی ترجیحات میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی مسئلہ مغرب والوں کا صرف بہانہ ہے، دراصل امریکیوں کو ایران کا اسلامی انقلاب قبول نہیں ہے، کیونکہ ایران خود مختار رہنا چاہتا ہے، اس پر اصرار کرتا ہے، اسی لیے دشمن اسلامی نظام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اصلاح پسند دھڑے کے امیدوار ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ان کی تدبیر اور امید کی حکومت کی داخلہ اور خارجہ پالیسی عوام کے لیے اقتصاد، ثقافت، روزگار اور خصوصی زندگی سمیت تمام شعبوں میں امن و سلامتی کی فراہمی پر استوار ہوگی۔ انہوں نے اسی کے ساتھ آزادی، عدالت اور شہری حقوق کی ضمانت پر بھی زور دیا۔ اصلاح پسند دھڑے کے ایک اور امیدوار ڈاکٹر محمد رضا عارف نے اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسیوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں ایرانی معاشرے کی ضرورتوں اور اسلامی انقلاب کے اہداف کی تکمیل کسی خاص دھڑے پر انحصار کر کے ممکن نہیں ہے، بلکہ صلاحیتوں اور توانائیوں کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ سابق وزیر خارجہ اور صدارتی امیدوار ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے تیسرے اور آخری ٹی وی مناظرے میں اپنی داخلہ اور خارجہ سیاست کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اقتصادی مشکلات کا ایک حصہ پابندیوں کا نتیجہ ہے
اور سروے رپورٹیں بتاتی ہیں کہ عوام کی اکثریت خارجہ پالیسی سے متعلق امور کا حل اور پابندیوں کا خاتمہ چاہتی ہے۔ بنا پر امور مملکت تجربے کار افراد کے ہاتھ میں اور صدارتی امیدوار ڈاکٹر سعید جلیلی نے اس مناظرے میں اپنی پالیسیوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی خارجہ پالیسی مستحکم موقف کے ساتھ گفتگو اور مذاکرات پر استوار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں حقیقی اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خارجہ پالیسی کے میدان میں استحکام اور بالادستی کے ساتھ آگے بڑھا جا سکے۔ صدارتی امیدواروں کے آخری ٹی وی مناظرے میں اپنی پالیسیوں کی وضاحت کرنے والے آخری امیدوار محمد غرضی تھے۔ انہوں نے خارجہ پالیسی کو داخلہ توانائی کا انعکاس قرار دیا اور کہا کہ اگر داخلی استعداد قوی نہ ہو تو مضبوط خارجہ پالیسی وجود میں نہیں آ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ داخلی استعداد کے انعکاس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو رفاہ و آسائش فراہم کی جائے تاکہ اس کے نتیجے میں خارجہ پالیسی کی بھی تقویت ہو۔ اس ٹی وی مناظرے میں امیدواروں نے ایک دوسرے کی پالیسیوں پر تنقید کی اور اپنی پالیسیوں کا دفاع کیا۔ ایران میں صدارتی الیکشن کے لیے 14 جون کو پولنگ ہوگی۔ اور اب مزید خبریں۔ ترکی میں حکومت مخالف مظاہرے بدستور جاری ہیں۔ اس درمیان ترکی کی پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ استنبول میں حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ ایک ہفتے سے جاری ہے۔ استنبول کے علاقے گزی میں جمعے کی رات بھی مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہیں۔ پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کا استعمال کیا، جواب میں مظاہرین نے بھی پولیس پر پیٹرول بم پھینکے۔ اس درمیان ترک وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے مظاہروں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر بند کرنے کو کہا ہے۔ دن اسنا مظاہروں میں شریک ایک خاتون نے اردوغان کی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے خود سوزی کر لی۔ اس خاتون نے استنبول میں تقسیم اسکوائر کے قریب مرمرہ ہوٹل کے باہر خود کو آگ لگا لی۔ ابھی تک اس خاتون کی جسمانی حالت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل سکی ہے۔ دوسری طرف ترکی میں حزب اختلاف کی دوسری بڑی جماعت نیشنل موومنٹ کے سربراہ دولت باغچیلی نے اپنی جماعت کی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ کے بعد کہا کہ ترکی کے حالیہ واقعات کے بارے میں اردوغان کا بیان اور ان کا لب و لہجہ انتقامی، زہر آلود اور الزام تراشی پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کے لب و لہجے نے ملک کی صورتحال کو اور زیادہ خطرناک بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مطالبات پر وزیر اعظم کی بے توجہی سے ملک کی صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے اور اس کی پوری ذمہ داری خود اردوغان پر عائد ہوتی ہے۔ شام کے شمالی شہر حلب کے عوام نے حکومت اور فوج کی حمایت میں ریلی نکالی ہے۔ شام کے ٹیلی ویژن چینل الاخباریہ نے خبر دی ہے کہ شمالی شہر حلب کے عوام نے مظاہرے میں شرکت کر کے ملک میں امن و امان کی برقراری کے سلسلے میں حکومت اور فوج کی کوششوں کی حمایت کی۔ مظاہرے میں شریک شامی باشندے اپنے ہاتھوں میں صدر بشار اسد کی تصویریں اٹھائے ہوئے تھے اور اعلان کر رہے تھے کہ القصیر شہر میں دہشت گردوں کے خلاف شامی فوج کی کامیابی پورے ملک میں دہشت گردوں کی شکست اور فوج کی کامیابی کا نقطۂ آغاز ہے۔ جلوس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ شام کے عوام مکمل کامیابی کے حصول تک حکومت اور فوج کے ساتھ ہیں۔ واضح ہے کہ لبنان کی سرحد کے قریب شام کے اسٹریٹجک شہر القصیر میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کامیابی نے دہشت گردوں کے حامی ملکوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ مغرب اور بعض عرب ملکوں کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ مارچ سن 2011 سے شام میں بدامنی پھیلائے ہوئے ہیں اور انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے اعتراف کیا ہے کہ شام میں یورپی ملکوں کے 600 دہشت گرد شام کی حکومت کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں۔ اس سے پہلے لندن کے انٹرنیشنل اسٹڈیز سینٹر نے بھی ایک رپورٹ میں اعلان کیا تھا کہ شام میں کئی ہزار غیر ملکی انتہا پسند دمشق حکومت کے خلاف برسر پیکار ہیں، جن میں مختلف یورپی ملکوں کے 600 افراد بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شام میں دہشت گردوں کے ساتھ مل کر دمشق حکومت کے خلاف جنگ میں مصروف یورپی انتہا پسندوں کی اکثریت کا تعلق آسٹریا، اسپین، سویڈن، جرمنی اور برطانیہ سے ہے۔ ان رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ یورپی رہنماؤں کو تشویش اس بات کی لاحق ہے کہ یورپی انتہا پسند جو شام میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں مصروف ہیں واپس اپنے ملکوں میں آئیں گے تو کیا ہوگا۔
کیونکہ ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے اور واپس آ کر وہ یورپ میں بھی انتہا پسندی اور دہشت گردی میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ یہ تشویش شام کے بحران کے تعلق سے یورپی یونین کے دوہرے معیاروں کی نشاندہی کرتی ہے۔ یورپی یونین نے حال ہی میں شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کے لیے اسلحے کی سپلائی پر لگی پابندی ختم کر دی ہے اور شام میں دمشق حکومت کے خلاف برسر پیکار دہشت گردوں کے لیے اسلحہ جاتی اور مالی امداد کا راستہ کھول دیا ہے۔ بنابراً ایک طرف تو یورپی یونین شام کے قانونی حکومت کے خلاف جنگ میں مصروف انتہا پسندوں اور دہشت گرد گروہوں کی حمایت کرتی ہے اور دوسری طرف انہیں دہشت گردوں کی واپسی کی صورت میں یورپ کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتی ہے۔ یورپ کی یہ تشویش اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ مغرب والوں نے جو آگ شام میں لگائی ہے وہ اب انہیں بھی دامنگیر ہونے کو ہے۔ یورپی یونین کے رکن دو بڑے ممالک برطانیہ اور فرانس دمشق حکومت کے مخالفین کو مسلح کرنے پر زیادہ زور دیتے رہے ہیں، جبکہ ان گروہوں میں سلفی رجحان رکھنے والے کئی 100 یورپی باشندے بھی موجود ہیں، جن کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ شام میں یورپ کے ان باشندوں کی جو ذہنی اور فوجی تربیت ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جب وہ اپنے ملکوں میں واپس پہنچیں گے تو یقیناً ان کی ذات سے کافی خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس نقطۂ نگاہ سے یورپی لیڈروں کی تشویش بجا ہے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے لیے بدامنی پیدا کریں گے اور وہاں دہشت گرد بھیجیں گے تو خود کو بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رکھ سکیں گے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی نئی حکومت کی جانب سے ہندوستان سے قربت بڑھانے کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ہندوستان کے وزیر خارجہ سلمان خورشید کا کہنا تھا کہ اندرونی دباؤ کے آگے نہ جھکنا اور ہندوستان کے ساتھ امن کی کوشش کرنا پاکستان کی نئی حکومت کی سیاسی بالغ نظری کی علامت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں گرمجوشی پیدا ہوگی۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ سلمان خورشید نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ باہمی اختلافات کو کم کیا جائے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ مسائل اور مشکلات کے بارے میں بات چیت کی جائے، کیونکہ مذاکرات کے ہی ذریعے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اختلافات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اور ہندوستان کے پاس باہمی اختلافات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے 11 مئی کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد اعلان کیا تھا کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اختلافات اور کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اختلافات اور کشیدگی ختم کرنے پر زور دیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزینہ نے کہا کہ میانمار میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند بدھسٹوں کے حملوں کے نتیجے میں 14 لاکھ روہنگیا مسلمان بے گھر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے پناہ گزینہ نے میانمار کی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ بے گھر ہونے والوں کی واپسی کے لیے حالات سازگار بنائے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزینہ نے کہا کہ ان کا ادارہ اس سلسلے میں حکومت میانمار کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سلامتی کے خطرات کی وجہ سے بہت سے روہنگیا مسلمان اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ میانمار کے صوبہ راخین میں گزشتہ ایک برس سے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند بدھسٹ اور فوج حملے کرتی رہی ہیں۔ گزشتہ برس جون کے مہینے میں ہونے والے ایسے ہی حملوں کے بعد 75,000 مسلمان بے گھر ہو گئے تھے۔ اکتوبر کے مہینے میں ایک بار پھر مسلمانوں کو انتہا پسندوں کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں 36,000 مسلمان اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ میانمار کی 60 ملین کی آبادی میں مسلمانوں کا تناسب 6% ہے، تاہم حکومت میانمار مسلمانوں کو اس ملک کا شہری تسلیم نہیں کرتی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اب تک میانمار میں مسلمانوں کے خلاف جاری تشدد پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ امریکی صدر نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ملک کی خفیہ ایجنسیوں نے عام لوگوں کی ذاتی زندگیوں کی جاسوسی کی ہے، دعویٰ کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مہم کے پروگراموں کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کام سودمند ثابت ہوا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے عام لوگوں کی زندگیوں کی جاسوسی اور ان کے ٹیلی فونی مکالمے ریکارڈ کیے جانے کے بارے میں وائٹ ہاؤس میں نامہ کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی سے امریکی کانگریس کے سبھی ارکان اور اسی طرح خفیہ اداروں کے افراد کو مطلع رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارروائی کی اجازت بھی سن 2006 میں کانگریس کی 2/3 اکثریت سے حاصل کی گئی تھی۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا کہ یہ کارروائی نہ صرف یہ کہ امریکی کانگریس کی مکمل نگرانی میں انجام پا رہی ہے، بلکہ ایک ایسی عدالت بھی اس پر نظر رکھتی ہے جو
و خفیہ پروگراموں کا جائزہ لیتی ہے تاکہ اس کو یہ اطمینان حاصل ہو سکے کہ حکومت ان کارروائیوں کا غلط استعمال نہیں کرتی اور قانون کے مطابق قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ساری کارروائی انجام دیتی ہے۔ امریکہ میں عام شہریوں کی نجی زندگیوں کی جاسوسی اور ان کے ٹیلی فونی مکالمے ریکارڈ کیے جانے کے اسکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد یورپی یونین نے اس بات پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ امریکی حکام سے اس سلسلے میں مزید وضاحت چاہے گی۔ اور ناظرین، آخر میں خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ اتحاد و یکجہتی قرآن کریم کا اہم ترین منشور ہے۔ حفظ، قرأت اور علوم قرآن کے بین الاقوامی مقابلے کے مہمانوں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ ایران کا 11واں صدارتی الیکشن، امیدواروں کا تیسرا اور آخری ٹی وی مناظرہ۔ ترکی میں حکومت کے خلاف عوام کی ملک گیر تحریک، عوام کے احتجاجی مظاہرے اور پولیس کے ساتھ تصادم۔ اتحاد و یکجہتی قرآن کریم کا اہم ترین منشور ہے۔ حفظ، قرأت اور علوم قرآن کے بین الاقوامی مقابلے کے مہمانوں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ ایران کا 11واں صدارتی الیکشن، امیدواروں کا تیسرا اور آخری ٹی وی مناظرہ۔ ترکی محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ تہران میں منعقدہ حفظ قرأت اور قرآنی علوم کے 30ویں بین الاقوامی مقابلے کے مہمانوں نے سنیچر کو قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی سے ملاقات کی۔ قائد انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا کہ جس زبان سے بھی آج مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی جائے وہ خدائی زبان ہے، اور جو زبان بھی مسلمانوں اور مختلف اسلامی فرقوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی بات کرے وہ شیطانی زبان ہے۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی نے اس بات پر تاکید فرمائی کہ قرآن اور اس کی عزت بخش تعلیمات سے میں حکومت کے خلاف عوام کی ملک گیر تحریک، عوام کے احتجاجی مظاہرے اور پولیس کے ساتھ تصادم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabarein@sahartv.ir، اور انٹرنیٹ پر آپ ہماری نشریات براہ راست ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں: urdu.sahartv.ir/iOS، urdu.sahartv.ir/Android اور urdu.sahartv.ir/live۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ تہران میں منعقد ہونے والے حفظ، قرأت اور قرآنی علوم کے عالمی مقابلے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی نے فرمایا کہ اتحاد و یکجہتی قرآن کا سب سے اہم منشور ہے، جسے زیادہ سے زیادہ آشنائی حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے قرآن کریم کا ایک اہم پیغام اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے اور منتشر نہ ہونے کا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل استعماری طاقتوں کے حربے اور طریقے ہیں جس میں مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا اور مذہبی تعصبات میں شدت لانا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے بعض مسلم ممالک اور حکومتوں کے فریب خوردگی اور دشمن کے کھیل میں شریک ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی ایک فوری نوعیت کا فریضہ ہے۔ آپ نے خون خرابے، اندھا دھند کیے جانے